دوستو اللہ جب صدقات کو قبول کرتا ہے تو کیسے ان کو بڑھاتا ہے۔ ایک سچے واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ آپ کا دیا ہوا صدقہ، آپ کی دی ہوئی خیرات قبول کرتا ہے اور ان کی ریٹرن میں آپ کو کتنا نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوستو یہ کہانی ہے 1282 ہجری کی، یعنی آج سے 160 سال پہلے کی سعودی عرب کے بریدہ شہر میں منیرہ نامی ایک نیک و صالح خاتون نے مرنے سے پہلے اپنے زیورات بھائی کے حوالے کیے کہ میری وفات کے بعد ان زیورات کو بیچ کر دکان خرید لیں، پھر اس دکان کو کرائے پر چڑھائیں اور آمدن کو محتاجوں پر خرچ کر دیں۔ بہن کی وفات کے بعد بھائی نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کے زیورات بیچ کر بہن کے نام پر ایک دکان خرید لی، جس کی اس دور کی کرنسی کے مطابق قیمت صرف 12 ریال بنتی تھی۔ پھر اسے کرائے پر چڑھا دیا گیا اور کرائے کی رقم سے محتاجوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر دی جاتی رہی۔ یہ سلسلہ پورے 100 سال جاری رہا دوستو۔ 100 سال بعد دکان کی ماہانہ کرایہ 15,000 ریال تک پہنچ چکی تھی اور اس رقم سے ضرورت مندوں کے لیے اچھی خاصی چیزیں خرید کر دی جاتی تھیں۔ پھر وہ دن آیا کہ دوستو سعودی حکومت نے بریدہ کی جامع مسجد میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ دکان توسیع کی زد میں آ رہی تھی۔ چنانچہ حکومت نے 5 لاکھ ریال میں یہ دکان ان سے خرید لی۔ دکان کی دیکھ بھال کرنے والے امانت دار شخص نے اس خطی رقم سے ایک دوسری جگہ ایک پوری عمارت بنا ڈالی، جو کہ 4 بڑی دکانوں اور 3 فلیٹس پر مشتمل ہے۔ ان دکانوں اور فلیٹ سے اب سالانہ لاکھوں ریال کرایہ آتا ہے اور یہ کرایہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ 150 سال پہلے اس نیک خاتون نے 12 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر پیش کیا تھا، آج وہ 12 ریال لاکھوں ریال میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس دوران جو اجر مرحومہ کو ملتا رہا ہوگا اس کا حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہوگا، کتنا ہوگا اس کو پتہ، اور جتنا مزید ملنا باقی ہے وہ بھی اللہ کو ہی علم ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے ہوئے صدقے کو حقیر اور کمتر نہ سمجھیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات میں برکت ڈالتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے، جیسا حدیث میں ہے کہ ایک کھجور خلوص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی گئی قیامت کے دن احد پہاڑ سے بڑی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ان صدقات کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر جو پریشانی، بیماری، تنگ دستی اور حادثات آتے ہیں وہ بھی ان کے کرنے سے ٹل جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیا کرو تاکہ اللہ آپ کو تمام مشکلات سے بچائے اور دوسروں کی مدد کرنے کی اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔